السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جس مقام پر مجھے بلایا گیا ہے، صدر محترم کی اجازت سے گفتگو کا آغاز کروں۔ میں زیادہ آپ حضرات کی سامع خراشی کا سبب نہیں بنوں گا، یقیناً اگر دو لفظ بھی زیادہ کہے گئے تو اکتاہٹ کے شکار ہوں گے آپ۔ مختصر اپنے مقالے کو کرنے کی کوشش کروں گا۔ آج جو ہمارے سیمینار کا عنوان ہے تحریک آزادی میں اردو شاعر اور ادیبوں کا عملی حصہ، اسی کے متعلق دو شخصیت کا ذکر کروں گا صرف مقالے میں، جن کے نام تو مختلف مقالہ نگاروں نے لے لیے اور کچھ حالات بھی بیان کیے۔ میں نے کوشش کی کہ کچھ اپنی علم کے مطابق مفصل حالات ان کے ذکر کیے جائے، حالانکہ اتنی تفصیل تو 10-15 منٹ میں ہو ہی نہیں سکتی، لیکن تھوڑے بہت ان کے حالات بیان کیے جائیں۔ مکرمی سامعین، آج سے 75 سال قبل روئے زمین کا عظیم ملک ہندوستان جن کربناک حالات سے گزر رہا تھا، وہ ہر تاریخ کے طالب علم پر آیا ہے، بلکہ ہر ہندوستانی اس سے بخوبی واقف ہے۔ بلا تفریق مذہب و ملت ہر شخص خوف و ہراس کی مسموم فضا میں گھوٹ گھوٹ کے جی رہا تھا۔ انسانیت دم توڑ رہی تھی، ہر طرف ظلم و جبر کی حکمرانی تھی۔ ایک بیرونی قوم اپنی طاقت کے بل پر، بلکہ یوں کہنا زیادہ درست ہوگا کہ اپنی مکاریوں اور سازشوں کے بل پر اس عظیم ملک کے تخت و تاج کے مالک بن بیٹھی تھی۔ ان کے خلاف اٹھنے والی آواز کو خاموش کرنا اور اٹھنے والے سر کو تن سے جدا کرنا ان کی ناپاک سیاست کا حصہ تھا۔ لیکن ایسے پرآشوب دور میں بھی ہندوستان کی انقلابی مٹی نے ایسے سپوت پیدا کیے جنہوں نے ملک کی عزت و عظمت کے خاطر بسط خلوص و احترام اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے اور مادر وطن کی حفاظت کی۔ بلا تفریق مذہب و ملت تمام لوگوں نے اس تحریک میں حصہ لیا اور ملک پر قربان ہو گئے یا اپنی قربانیوں کا ثمر 15 اگست 1947 کی صبح اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ مکرمی سامعین، تحریک آزادی میں جہاں علماء اور عوام نے اپنی جوہر دکھائے، وہیں شعراء اور ادبا بھی اس کار خیر سے پیچھے نہیں رہے۔ ان عظیم قلمکاروں نے ایک طرف اپنی تحریر و تقریر سے مردہ جذبات کو برانگیختہ کیا تو دوسری طرف خود میدان عمل میں اتر کر اپنے جوہر دکھائے۔ ایک اندازے کے مطابق عیسوی سن 1857 کی جنگ آزادی میں تقریباً 350 شعراء نے حصہ لیا تھا۔ ان تمام کا احاطہ ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے۔ آئیے اس کی ایک جھلک دیکھتے ہیں۔ مکرمی سامعین، جن عظیم قلمکاروں نے جنگ آزادی میں عملی کارنامے انجام دیے، ان میں ایک بہت ہی معتبر نام مولانا حسرت موہانی کا ہے۔ مولانا حسرت موہانی کے بارے میں لکھنا گویا سمندر کو کوزے میں محبوس کرنا ہے۔ ان کی ذات اور مقام کا تعین کرنا ناممکن نہیں تو مشکل کام ضرور ہے۔ اگرچہ تاریخ اردو ادب میں ان کا شمار ایک منفرد اور ممتاز شاعر کی حیثیت سے ہوتا ہے، مگر علاوہ ازیں وہ سرفروش، حریت پسند، نمائندہ نثر نگار، حق گو اور بے باک مقرر، محقق، روشن ضمیر، صاحب الرائے اور لیڈر صحابی تھے۔ آپ نے مرتے دم تک ملک و قوم کی خدمت کا بیڑا اٹھائے رکھا۔ حسرت موہانی کی پیدائش 13 اکتوبر 1881 کو ضلع اناؤ کے قصبہ موہان میں ہوئی تھی۔ BA کے دوران سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینے کی پاداش میں اقامت خانے سے نکال دیے گئے، ہاسٹل سے نکالے گئے، لیکن کالج کے پرنسپل کی خصوصی نظر کرم کی بدولت انہیں BA کے امتحان میں شامل ہونے کی اجازت دے دی گئی۔ حصول علم سے فراغت کے بعد انہوں نے صحافت کو اپنی زندگی کا ذریعہ معاش بنا لیا۔ 1 جولائی 1903 کو اردو معلّہ جاری کیا، جس کا واحد مقصد خواب غفلت میں پڑی ہوئی قوم کو بیدار کر کے ان میں جذبہ حریت پسندی پیدا کرنا تھا۔ تحریک آزادی میں حسرت نے خود کو تحریر یا مضمون نگاری تک ہی محدود نہیں رکھا، بلکہ عملی سیاست میں بھی کھل کر حصہ لیا۔ حسرت نے 26، 27، 28 دسمبر 1906 کو بمبئی میں منعقد ہوئے کانگریس کے اجلاس میں شرکت کر کے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز کیا۔ مولانا حسرت نے اردو معلّہ کو کانگریس کے رنگ میں ایسا رنگا کہ وہ کانگریس کا ترجمان معلوم ہونے لگا۔ 1905 میں آل انڈیا انڈسٹریل کانفرنس کی سرگرمیوں میں پورے جوش و خروش کے ساتھ حصہ لیا۔ اس کے بعد سودیشی تحریک کے زبردست اور سرگرم مبلغ بن گئے۔ سودیشی تحریک کو فروغ دینے اور عوام میں مقبول بنانے کے لیے علی گڑھ میں خود ایک سودیشی اسٹور بھی کھولا، جو وسائل کی کمی کے باوجود محض ان کی ترغیب اور جد و جہد کے سبب خوب چلا۔ سودیشی تحریک انہیں اپنی جان سے زیادہ عزیز تھی۔
ایک مرتبہ انہیں شدید سردی کے عالم میں، سنیے گئے، ایک مرتبہ انہیں شدید سردی کے عالم میں اپنے کسی عزیز کے یہاں رات گزارنی پڑی، تو بستر پر جو کمبل رکھا تھا اس پر میڈ ان انگلینڈ لکھا تھا، لہٰذا انہوں نے پوری رات سکڑ کر گزار دی مگر کمبل کو ہاتھ لگانا گوارا نہیں کیا۔ ان کے سودیشی جنون کو دیکھ کر مہاتما گاندھی نے ینگ انڈیا میں لکھا تھا کہ حسرت کے سر ہر وقت سودیشی کا بھوت سوار رہتا ہے، یعنی ایک تعریف کی تھی ان کی۔ ان کی بیگم نشاط النساء نے بھی حسرت کا قدم سے قدم ملا کر ساتھ دیا۔ حسرت 1904 سے 1907 تک منعقد کانگریس کے سبھی اجلاسوں میں پابندی سے شریک ہوتے رہے۔ 1908 میں اردو معلّہ میں مصر میں برطانیہ کی پالیسی پر ایک مضمون شائع ہوا۔ اس مضمون کو حسرت نے مضمون نگار کا نام نہ بتا کر سارا الزام اپنے سر لے لیا، جس کی پاداش میں جون 1908 کو ان کی پہلی گرفتاری عمل میں آئی اور 1909 کو برٹش زندان خانے سے رہائی حاصل ہوئی۔ حسرت کہتے ہیں کہ ہے مشق سخن جاری، ابھی جو شعر پیش ہوا حافظ صاحب نے شاید پیش کیا، ہے مشق سخن جاری، چکی کی مشقت بھی ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی۔ حسرت اپنے سیاسی عزائم، مقصد اور نصب العین حاصل کرنے کے لیے ہر اس پارٹی سے عقیدت رکھتے تھے جو ان کے مقاصد پورے کر سکے۔ مسلم لیگ نے 1914 میں سیلف گورنمنٹ کو اپنا آخری مقصد تسلیم کر لیا تھا۔ بمبئی میں پہلی مرتبہ مسلم لیگ اور کانگریس کا اجلاس ہوا تو حسرت اس میں شامل ہوئے۔ پہلی عالمی جنگ کے دوران ان کے گھر 1915 میں خانہ تلاشی ہوئی، اگرچہ کوئی ممنوع چیز یا ایسا ثبوت پولیس کے ہاتھ نہیں لگا مگر پھر بھی انہیں برٹش حکومت نے 2 سال کی قید بمشقت کی سزا سنا دی۔ دسمبر 1918 کو انہیں قید فرنگ سے نجات حاصل ہوئی۔ 1918 کے صورت کانگریس جلسے میں چیمسفورڈ نے ہوم رول کی تجویز رکھی جسے کانگریس کے اعتدال پسند گروپ نے قبول کر لیا مگر حسرت نے اسے قبول نہیں کیا۔ کیا کہتے ہیں؟ شاید ایک حصہ اس کا چھوٹ گیا۔ دسمبر 1921 کو احمد آباد کے اجلاس میں حسرت سبجیکٹ کمیٹی کے رکن منتخب ہوئے۔ اس اجلاس میں حسرت نے 27 دسمبر 1921 کو احمد آباد کے اجلاس میں حسرت سبجیکٹ کمیٹی کے رکن منتخب ہوئے۔ اس اجلاس میں حسرت نے گوریلا وار اور کامل آزادی کی تجویز پیش کی۔ اس وقت تک کانگریسی لیڈران کے وہم و گمان میں کامل آزادی کا تصور بھی موجود نہیں تھا۔ حسرت روشن ضمیر تھے، انہیں معلوم تھا کہ ان کے ریزولوشن کو سب کی تائید و حمایت نہیں مل سکے گی، چنانچہ وہ اپنی قرارداد کی حمایت کے لیے اپنی بیگم نشاط النساء کو بھی ساتھ لے گئے تاکہ مستقبل میں کوئی مورخ یہ نہ لکھے کہ جب کامل آزادی کی تجویز پیش ہوئی تو کانگریس کے اتنے بڑے مجمع میں ایک بھی ہاتھ ریزولوشن کی تائید میں نہیں اٹھا تھا۔ حسرت کی تیسری گرفتاری 1923 میں ہوئی۔ اس وقت ان کی عقلوں کی دختر کی شادی مقرر ہو چکی تھی۔ باپ کی غیر موجودگی میں بیگم نشاط النساء کو ماں اور باپ دونوں کی ذمہ داری نبھانی پڑی۔ اگست 1924 کو انگریزی قید بند سے چھوٹے۔ 1927 اور 28 میں آل انڈیا پارٹیز کانفرنس میں جب نہرو کمیٹی کی مجوزہ آئین کی سفارشات پر تبادلہ خیال کے لیے تمام سیاسی پارٹیوں کے نمائندوں کو مدعو کیا گیا تو اس میں درجہ نوآبادیات کی تجویز رکھی گئی جس کو حسرت نے خارج کر دیا کیونکہ حسرت کامل آزادی سے کم کسی چیز کو کسی بھی حالت میں منظور نہیں کر سکتے تھے۔ موانی کئی سال تک انڈین نیشنل کانگریس کے رکن رہے اور 1919 میں اس کے صدر کی حیثیت سے خدمات انجام دیتے ہوئے آل انڈیا مسلم لیگ میں بھی شامل ہو گئے۔ انہوں نے تقسیم ہند کی مخالفت کی۔ 3 جون 1947 کو پارٹیشن پلان کے اعلان کے بعد حسرت موہانی نے آل انڈیا مسلم لیگ کے ممبر کی حیثیت سے استعفیٰ دے دیا اور جب ملک کی تقسیم واقع ہوئی تو انہوں نے آزاد ہندوستان میں رہنے کا انتخاب کیا اور ہندوستان کی دستور ساز اسمبلی کے رکن بنے جس نے ہندوستانی آئین کا مسودہ تیار کیا۔ حضرت موہانی نے وزیر اعظم پنڈت نہرو کی متعدد مرتبہ درخواست کرنے کے بعد بھی کوئی سرکاری بتا قبول نہیں کیا اور نہ ہی سرکاری رہائش گاہ پر قیام کیا۔ اس کے بجائے وہ مساجد میں ہی رہتے تھے اور تانگے میں پارلیمنٹ جاتے تھے اور ہمیشہ 3rd کلاس ریلوے ڈبے میں سفر کرتے تھے۔ تحریک آزادی میں انقلاب زندہ باد اور کامل آزادی کا نعرہ لگانے والے حضرت موہانی 13 مئی 1951 کو جد و جہد کی تھکاوٹ سے فارغ ہو کر اسی خاک کے پیون بن گئے جس کی آزادی کی خاطر ساری زندگی وقف کرتی تھی۔ مکرم صاحب، تحریک آزادی میں ایک اور عظیم رہنما مولانا محمد علی جوہر ہے۔ مولانا محمد علی جوہر اس آہنی چٹان کا نام ہے جس سے ٹکرا کر
انگریزوں کے ظلم و جور کے دریا کی تلاطم خیز موجیں پاش پاش ہو جاتی تھی، جن کے سینے میں دل نہیں بلکہ ایک شہاب ثاقب تھا جو ان کے لہو کو وطن پر قربان ہونے کے لیے گرماتا رہتا تھا، جنہوں نے اپنی ادبی زندگی کو بھی قومی اور ملی مفاد کے لیے وقف کر دیا تھا۔ ان کا قلم فرنگیوں کے خلاف شعلے اگلتا تھا، ان کی شیریں بیاں زبان اور ولولہ انگیز تقریریں بزدلوں کو بھی عالیہ مرتضی اور خالد بن ولید کی طرح شجاعت اور بہادری کا پیکر بنا دیتی تھی۔ یہی سبب ہے کہ بار بار ان کے زبان و قلم کو خاموش کرنے کی کوشش کی گئی۔ ان کے بارے میں اگر میں یہ کہوں کہ وہ اپنے آپ میں ایک انجمن تھے تو یہ ناانصافی ہوگی، اس لیے کہ وہ اپنے آپ میں کئی انجمنیں سمیٹے ہوئے تھے۔ مولانا محمد علی جوہر انگریزوں کی ملازمت کے خلاف تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ اگر ہندوستانی انگریزوں کی ملازمت چھوڑ دے تو فوج کمزور ہو جائے گی اور فوج میں بغاوت پھیل جائے گی۔ انہوں نے 1921 میں کراچی میں خلافت تحریک کی طرف سے منعقد ایک اجلاس میں اپنے اس نظریے کو قرارداد کی صورت میں پیش کیا، جس کے بعد فوج میں بغاوت پھیلانے کے الزام میں ان پر مقدمہ چلا اور 2 سال کی سزا ہوئی، لیکن قید و بند کی صعوبتیں ان کے جذبات کو سرد نہیں کر سکی۔ انہوں نے آشرموں میں بیٹھے سنیاسیوں اور خانقاہوں میں بیٹھے صوفیوں اور عالموں سے ملاقاتیں کی اور ان سے اپیل کی کہ ملک و ملت کو آپ کی ضرورت ہے، آپ خود کو گوشے تنہائی سے نکالیں۔ مولانا محمد علی جوہر نے انڈین نیشنل کانگریس، آل انڈیا مسلم لیگ اور خلافت تحریک جیسی 3 اہم جماعتوں کے پلیٹ فارم سے ملک کی آزادی کی جنگ لڑی۔ ان کے جیتے جی 2 قومی نظریے کی بات نہیں اٹھی تھی۔ انہیں لگتا تھا کہ ہندوستان میں 2 مذاہب کے درمیان اختلافات معمولی ہیں جن کا حل وہ آپسی گفتگو سے نکال سکتے ہیں۔ وہ صرف ملک کی آزادی چاہتے تھے اور ایک متحد و سالم ہندوستان چاہتے تھے۔ محمد علی جوہر علی گڑھ کے پروردہ اور اس کی ترقی میں بھی ان کی حصہ داری تھی، مگر انگریزوں سے ترک تعاون کے جوش میں انہوں نے جامعہ ملیہ اسلامیہ کے قیام کی تحریک شروع کی، جو علی گڑھ سے دہلی تک پہنچی اور آج ایک عظیم تعلیمی ادارے کی صورت میں قوم کے سامنے ہے۔ مولانا محمد علی نے لندن کی گولمیز کانفرنس میں اپنی زندگی کی آخری تقریر کی اور حکومت برطانیہ کے بڑے بڑے ارکان کی موجودگی میں نہایت بے باکی سے گرج کر کہا، ہمیں تجاویز کی ضرورت نہیں اور نہ اس بات کی پرواہ ہے کہ آپ ہمارے لیے کس قسم کا آئین تیار کرتے ہیں، ہمیں انسانوں کی ضرورت ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ میں ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے لندن آیا ہوں اور آزادی کا پروانہ لے کر واپس جانا چاہتا ہوں۔ میں ایک آزاد ملک میں تو مرنا پسند کروں گا لیکن غلام ملک میں واپس نہیں جاؤں گا۔ اس تقریر کے صرف 46 دن بعد 52 سال کی عمر میں ان کا لندن میں ہی 4 جنوری 1931 کو انتقال ہوا اور ان کی وصیت کے مطابق بیت المقدس میں سپرد خاک ہوئے۔ ہے رشک ایک خلق و حسرت کی موت پر، یہ اس کی دین ہے جسے پروردگار دے۔ یہ وہ شخصیات ہیں جن کے کردار کو تاریخ ہند سے ہٹا دیا جائے تو تاریخ نامکمل ہو۔ ان کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اپنی شعر کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کہ پھر شب وصل سجانے کو جدا ہوتا ہوں، یہ جدائی میرے افسانے کا انجام ہے۔ السلام علیکم۔